پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دانیال صاحب، اب جو پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈویژن کی بات ہوتی ہے، مختلف جو بیانات ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ یا اسی تناظر میں اگر ہم بات کریں تو اب اس میڈیکل چیک اپ کے بعد بیرسٹر گور صاحب کی ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے پمز ہسپتال میں، انہوں نے تصدیق بھی کی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ سینئر جو لیڈرشپ ہے ان کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو حکومت کی رپورٹ ہے وہ درست ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پی ٹی آئی کے اندر تمام لوگ متفق ہیں کہ نہیں، حکومت کی جو رپورٹ ہے وہ مسترد کی جائے؟ دیکھیں، ان کی جو بیانیہ ہیں اور جو ان کا ابھی جماعت کا ڈویژن ہے وہ تو بڑا کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور ایک ہی انہی کی جماعت کے لوگوں نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ سارا ایک جو چیزوں کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیکل اور ہیلتھ کا ایشو بنا رہے ہیں، کوئی ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے۔ یہ بھی اسٹیٹمنٹ انہی کی طرف سے جی کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزوں کو سبٹاچ کرنے کے لیے حکومت اس طرح کا بہانے بنا رہی ہے اور چیزیں کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسٹیٹمنٹس آج سے 5 دن پہلے 4 دن پہلے ان کے اپنے لیڈران دے رہے تھے، اور پھر ان کے اپنے لیڈران کہہ رہے ہیں او ہو بہت خراب ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو دیر از اے کلیئر ڈیوائڈ۔ ایک لوگ طرح کے لوگ ہیں جو انسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں بیٹھ کے مفاہمت سے حل کریں، اور چیزوں کو مفاہمت سے آگے لے کے جانا چاہیے۔ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، ان کو ہر طرح کی فیسلٹیشن ملنی چاہیے، اور اس میں کوئی کوتاہی ہاں، نہیں برتی جائے گی انشاءاللہ۔ نہیں، لیکن دانیال صاحب، اگر صرف یہ بیانیے کی بات ہے سر، تو آپ کی نظر میں پھر یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک بے چینی ہے، یا محمود خان اچکزئی صاحب جیسے لوگ، علامہ راجہ ناصر عباس جیسے لوگ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، انہوں نے کیوں پھر اچانک دھرنا دینا شروع کر دیا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے تو ان کو بیانات ہی دینے چاہیے تھے جیسے پہلے دے رہے تھے، یہ آپ کی نظر میں اتنی بے چینی یا دھرنے تک نوبت کیوں گئی ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکلی آپ ان کی ہر موو فیل ہو چکی ہے۔ سیاسی بساتیوں کے وہ منتظر ہاں تھے، اور بڑے عرصے سے ڈیل اور ڈھیل کے منتظر تھے۔ جب سیاسی بساتیاں نہیں ملی ہاں تو لوگوں نے جلاؤ گراؤ، تفریق، نفرت کے بیانیے کو خیر آباد کر دیا، لوگوں نے آگ لگانے کے بیانیے کو خیر آباد کر دیا۔ تو دے آر لیفٹ ود نو ادر آپشن، انہوں نے شاید اس کو بہتر سمجھا ہو کہ ہم وہاں بیٹھ کے، میڈیا ہے، سارا کچھ ہے، کوئی لمبا چوڑا مشکل پروسیس بھی نہیں ہے، تو بیٹھ کے پارلیمان میں بیٹھ کے ہم نیوشنس کریٹ کرتے ہیں، نیوشنس بنتے ہیں، اور روز وہاں جا کے گھنٹہ گھنٹہ ڈیوٹی دے کر، 2 گھنٹے دے کر باہر اعلامیہ طور پہ کر کے ہم واپس گھر چل جائیں گے۔ اچھا، لیکن سر اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہم اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک بیان بھی دیکھ رہے تھے، جیسے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہے، اسی طرح کچھ سڑکیں بھی بند ہیں، موٹر ویز کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے۔ اب اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سڑکیں کھولنی چاہیے، نہیں تو پھر وفاق ایکشن لے گا۔ تو کیا گورنر رول کے حوالے سے کوئی بات زیر غور ہے؟ دیکھیں، گورنر رول کا تو ہم نے پہلے بھی بڑا کیٹیگوریکل بات کی، اور آج بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اگر کنٹرول میں نہ ہو، اگر آپ کے کنٹرول میں وہاں کے لوکل انتظامیہ اور لوگوں کی ہیلتھ، سیفٹی، سیکیورٹی جو صوبے کے ہیں وہ نہ ہو، تو پھر جو وفاق ہے اور سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو انٹرفیئر اور انٹروین کرنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری بن جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی گئی یا ایسی سچویشن کوئی بنی، تو پھر گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کو کے لیے پروٹیکشن کے لیے اپنا رول بالکل پلے کرے گی۔ نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سی ایم صاحب اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ حکومت جو ہے صوبائی حکومت وہ توجہ نہیں دے رہی، وہاں پر پرفارمنس نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ نوبت نہیں آئی کہ گورنر رول کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں، نوبت نہیں آئی تو نوبت تو شاید بہت عرصے سے آئی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی بات کریں۔ آپ دہشت گردی ٹھیک ہے، کی لہر آپ کو تو ہاں دیکھ لیں، وہاں انسرجنسی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن از گیٹنگ ورس ایوری ڈے۔ آپ کا کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، چیزیں، لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ پریورٹی نہیں ہے۔
نہ ہماری پریورٹی تھی نہ ہے. لیکن اگر ایسے گورننس کے ایشوز ایسے بن گئے کہ جو آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، یا اس طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں کبھی جس طرح دہشت گردی کی جو لہر پھیلی ہوئی ہے، جو تیرا میں ہوا، جو اور علاقوں میں ایک چیز ہو رہی ہے، اینڈ اٹ از آؤٹ آف کنٹرول، کہ اف اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ تو دین آئی تھنک کسی بھی سیکورٹی ادارے کے لیے اور وفاق کے لیے اس کے پاس دے ول بی لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ ٹو ٹیک چارج اینڈ کنٹرول ٹو کنٹرول تھنگس. ہاں ٹھیک ہے دانیال صاحب، ایک مختصراً آخر میں اگر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے گئے، ان کا کھانا روکا گیا، پانی روکا گیا، جو سینیٹرز ہیں انہوں نے تو اب یہ معاملہ کمیٹی میں بھی اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ لاجز کو اور پارلیمنٹ کو واقعی تالے لگائے گئے تھے، کھانا اور پانی جو وہ روکا گیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آج ہیومن رائٹس کی کمیٹی کی میٹنگ تھی، پھر کیا نام ہے، اس میں فرینڈشپ گروپس کی میٹنگس تھی، کیبنٹ جو ڈویژن کی میٹنگ تھی، تو ساری آج پارلیمان میں ہوئی ہیں. سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں، آج تو کیفیٹیریا سے لے کر ہر طرح کی سپورٹ ادھر موجود ہے. تو اٹس جسٹ ناٹ ٹرو. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے دانیال صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، دانیال چودھری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے.